یعنی اب اس فرحان بچے کو جس طریقے سے انہوں نے قتل کیا نا، جو تکلیف اس کو دی گئی ہے نا، یہ تکلیف ان علماء کرائم کو بھی دینی چاہیے جو اس میں انوالو ہیں. خالی قتل کی سزا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم لگایا جائے گا. قتل ناحق ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی قتل کے بدلے اگر قتل ہوگا تو اس کے ذریعے انسانیت بچے گی، کیونکہ اگر قاتل کو پتا ہے کہ میں قتل کر کے بچ جاؤں گا تو وہ اگلی دفعہ بھی قتل کے اوپر آمادہ ہوگا. اور اس بچے کے کیس میں تو سورۃ المائدہ میں جو سزا رپورٹ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی شریعتوں میں بھی یہ حکم لکھا تھا اور اس شریعت میں بھی کنٹینیوشن ہے اس کی، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم لگایا جائے گا. یعنی اب اس فرحان بچے کو جس طریقے سے انہوں نے قتل کیا نا، جو تکلیف اس کو دی گئی ہے نا، یہ تکلیف ان علماء کرائم کو بھی دینی چاہیے جو اس میں انوالو ہیں. خالی قتل کی سزا ان کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی ایگزیکیوشن اس طریقے سے ہوگی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ فساد فی الارض ہے. اور فساد فی الارض کی سزا بھی سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت محاربہ کے اندر بیان کی ہے کہ فساد فی الارض کرنے والے لوگ قتل کیے جائیں گے یا انہیں سولی دیا جائے گا، یعنی کسی درخت کے اوپر اونچی جگہ پہ ٹانگا جائے گا، ان کی رگیں کاٹ دی جائیں گی تاکہ خون بہے اور وہیں پہ وہ مر جائیں، یا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، یا پھر انہیں ملک بدر کیا جائے گا. اور یہ سزائیں نبی الاسلام نے ایگزیکیوٹ کی ہیں، ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک نبی الاسلام کا چرواہا تھا جسے ظلمن چند لوگوں نے قتل کیا، اور وہ نبی الاسلام کے اونٹ لے کر بھاگ گئے اور اس چرواہے کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھیری. نبی الاسلام نے ان سب لوگوں کو جب پکڑوایا تو سب لوگوں کو اسی طریقے سے قتل کیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں، یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن حدود اللہ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں زیرو ٹالرنس. یہ اکثر نان مسلم بھی اٹھاتے ہیں کہ جی آپ کے پیغمبر نے تو یہ کیا ہے، پوری حدیث نہیں بیان کرتے کہ وہ بدلہ تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور سفارش بھی آ گئی، تو نبی الاسلام جلال میں آئے، آپ نے مسجد میں صحن کے اندر ممبر لگوایا اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ یعنی بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس غریب لوگوں کے لیے اور قوانین. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ نبی الاسلام نے امت کو درس دیا ہے کہ اس معاملے میں زیرو ٹالرنس ہوگی. اکثر علماء کہتے ہیں نا کہ جی وہ جناب اگر علماء کو سزائیں ہوئیں یا اس طرح کی خبریں باہر نکلی تو پھر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ مدارس سے اٹھ جائے گا. نبی الاسلام نے تو کوئی پرواہ نہیں کی. آپ نے تو اپنی اس بیٹی کے بارے میں فرما دیا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو تمہارے مولوی تو شاہی کوئی نہیں. حالانکہ انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی، کنفرم جنتی عورت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تب بھی نبی الاسلام نے آخری درجے میں وہم نکالنے کے لیے کہا کہ بالفرض اگر یہ بھی اس طرح کا عمل کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. اور یہاں پہ کہتے ہیں جی اسلام کی بدنامی ہوگی، آپ پردہ ڈالیں اسلام کے وسیع تر مفاد کے اندر.
یہ پردہ ڈالتے ڈالتے آج یہ نوبت آئی ہے کہ آپ کو آئے دن یہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اور ابھی یہ رپورٹ ہونے والے واقعات بہت تھوڑے ہیں، روزانہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، بالکل علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ روزانہ واقعات ہوتے ہیں، یہ کبھی کبھار نہیں ہوتے، روزانہ ہوتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قتل کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دو ہی استثناء ہیں، یا تو قتل کے بدلے قتل کا معاملہ ہو یا فساد فی الارض کا۔ ان دو ایکسیپشنز کو چھوڑ کر اگر کسی نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، ناحق مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے قتل کیا، یا اس سے بھی بڑھ کر وہ بندہ مستحق ہی نہیں تھا اور اس کی جان لے لی، جس طرح اس مدرسے میں اس بچے کی جان لی، اور ایک جان کے قتل کا ذکر ہے، مسلمان نہیں، وہ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک انسان بچے گا تو پوری انسانیت بچے گی، اس کی نسل بھی بچے گی، پلس جب ڈیٹرنس ہوگی تو کئی لوگ اور قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نان مسلم بھی کسی مسلمان ملک میں ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر رہ رہا ہے اور اسے کوئی مسلمان قتل کر دے تو وہ مسلمان قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ چونکہ اس نے ایک نان مسلم کو ناحق قتل کیا تو وہ مسلمان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب بعض لوگوں کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا جناب، کہ قتل کے بدلے میں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بھائی اس کی جڑ جو ہے وہ قرآن حکیم میں موجود ہے، سورۃ النساء کے اندر، کہ جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 1 شرک، جو سورۃ النساء میں آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا، وہ بھی سورۃ النساء میں آیا کہ جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ یہ دونوں جرائم کے لیے ہمیشہ کی جہنم کی جو سزا ہے وہ سورۃ النساء میں رپورٹ ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ جامع ترمذی میں ابن عباس کا قول ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی کہ جس نے مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، یہ آیت آج بھی ویلڈ ہے اسی طریقے سے۔ اور پھر ساتھ انہوں نے نبی الاسلام کی حدیث بیان کی کہ مقتول قیامت والے دن اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس آ جائے گا، اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے، یوم النحر کا خطبہ نبی الاسلام کا، عید والے دن جو آپ نے خطبہ دیا منا کے میدان میں جہاں قربانی کی جاتی ہے، یعنی یوم عرفہ سے اگلے دن 10 ذوالحجہ کو، کافی لمبا خطبہ ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایک مؤمن کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے کے اوپر اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ آج کے اس دن 10 ذوالحجہ کی حرمت ہے، اس مہینے ذوالحجہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کی حرمت ہے، اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنی حرمت ان کی ہے نا، اسی طرح کی حرمت ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کی ہے، تاکہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے حقوق پورے کر لیے تو خیر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کو توڑنا اللہ کے نزدیک جرم ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا معاملہ بھی سینسٹیو ہے، کیونکہ لوگ حقوق العباد کے معاملات کو آسان لینا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، سب سے پہلے یہ مقدمہ طے پائے گا۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں جس میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کی تطبیق بھی بیان ہوئی ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی الاسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور مخلوق کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔
اور یہ قتل کے مقدمے والی حدیث جو ہے یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے یہ طے پانا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی احادیث قتل ناحق کے حوالے سے اتنی حیران کن ہیں، ایسے ایسے سخت الفاظ اس کے اندر موجود ہیں. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ کے نزدیک آسان ہے بنسبت ایک مؤمن کے قتل ناحق کے. یعنی پوری دنیا برباد ہو جائے، جس میں ساری مسجدیں حرم والی جگہ ختم ہو جائیں، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے. ایک مؤمن کو ناحق قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. اسی کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں کہ ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے. پھر جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ مقتول قیامت والے دن اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کے اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے. سنن نسائی میں اس کے آگے الفاظ ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ وہ قاتل ہوگا جس نے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کو قتل کیا ہوگا، تو اپنے حکمرانوں کی مدد کرنے سے باز آ جاؤ. کتنا حیران کن معاملہ ہے. یہاں پہ لوگ لسانیت کی بنیاد کے اوپر، سیاسی بنیادوں کے اوپر، فرقے کی بنیاد کے اوپر قتل ناحق کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. بڑوں کے پیچھے لگ کے چھوٹوں کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ کر رہے ہیں، ہم دین کے وسیع تر مفاد میں کر رہے ہیں، اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مذہبی ایجنڈے کے لیے کر رہے ہیں، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس کو سپورٹیو سیدنا عمر کا قول موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، اور الموطا امام مالک میں وہ پورا واقعہ بھی آیا جو بخاری میں ذکر ہوا مختصر. پہلے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مل کے ایک مؤمن کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا. اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ ایک مؤمن کا قتل ناحق ہے. پوری کائنات جہنم میں جاتی ہے تو جائے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر تو نہیں بات سمجھائی جا سکتی تھی. سیدنا عمر کے زمانے میں صحیح بخاری میں اور الموطا امام مالک میں آتا ہے، صنعاء ایک گاؤں تھا، آج بھی موجود ہے عرب میں. وہاں کے رہنے والے 5 یا 7 لوگ تھے، راوی کو بھول گیا کہ وہ 5 تھے یا 7 تھے، چلیں کم از کم 5 لوگ تھے جنہوں نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا، اور وہ قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے. سیدنا عمر نے ان 5 بندوں کو قتل کروایا اس کے بدلے میں، اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارا پورا گاؤں بھی اس ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہوتا تو میں سارے گاؤں کو قتل کروا دیتا. اب اس سے بڑھ کر تو میرا خیال ہے قتل ناحق کے حوالے سے چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی جو احادیث کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے قتل ناحق کو کنڈیم کیا ہے، اس لیے میں نے اس موقع کو غنیمت جان کے یہ ساری چیزیں بیان کر دی. اینڈ پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کمپلیمنٹری ہے، وہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیت کے بدلے قاتل کو معاف کرنے کی اجازت دی ہے ورثاء کو. اگر ورثاء معاف کر دیں دیت لے کر، بلڈ منی لے کر یا ویسے، تو پھر قیامت والے دن ایسے شخص کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دنیا میں اگر کسی کو قتل کے بدلے قتل کی سزا مل گئی تو اب آخرت میں اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، اس کے لیے معافی کا معاملہ ہو گیا. لیکن بلڈ منی ہمارے ملک میں جو دی جاتی ہے نا، وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ تو ایک ٹانگ ٹوٹنے کا معاوضہ بھی نہیں بنتا. کہتے ہیں جی زخمیوں کو 5-5 لاکھ اور جو شہید ہوئے ہیں ان کو 10-10 لاکھ دیے جائیں گے ان کے ورثاء کو. جبکہ سنن ابی داؤد میں 2 حدیثیں ہیں جن میں دیت بلڈ منی رپورٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے 100 اونٹ. 100 اونٹ یعنی ایک نارمل اونٹ بھی
آلموسٹ 10 لاکھ روپے کا بنتا ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ یہ رقم کتنی بنے گی. 1 کروڑ میں 10 اونٹ آئیں گے. 100 اونٹ کی آپ قیمت خود لگا لیں. اور دوسری حدیث میں آیا کہ 100 اونٹ نہ ہو تو 200 گائیں، ان کی قیمت بھی اچھی خاصی بنتی ہے. یا 2000 بکریاں، یا پھر معروف طریقے سے اس کے ایکویلنٹ کوئی رقم جس پہ مقتول کے ورثاء ایگری کر جائیں، وہ الگ بات. ادروائز بلڈ منی پھر اس طرح کی ہونی چاہیے، لیکن یہ بلڈ منی بھی صرف ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. ادروائز حکم وہی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم ڈر جاؤ، بچ سکو. ہم آخر میں پھر سے دعا کریں گے اس بچے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کے لواحقین کو صبر دے اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس قسم کے وحشی درندوں کی ایکٹیویٹی سے محفوظ رکھیں، اور ہماری ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے اور ایسے ریسورسز ان کے لیے مینج کرے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں، تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات رپورٹ نہ ہوں.